اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، تو ایک دفعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کچھ لوگوں نے کہا، قیل یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ادعو علی المشرکین، مشرکین کے لیے بد دعا فرما دیجئے، یہ جو اللہ کے باغی ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مان رہے، بدلے میں آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، ادعو علی المشرکین، ان کے لیے بد دعا کر دیجئے کہ آپ کی بد دعا کے نتیجے میں تاکہ یہ ہلاک ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انی لم ابعث لعانا، میں لوگوں پر لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً، میں رحمت بنا کر لوگوں کے لیے بھیجا گیا۔ اللہ نے تو مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں تو ان کے لیے رحمت لے کر آیا ہوں، شفقت لے کر آیا ہوں، پیار لے کر آیا ہوں، میں ان کے لیے بد دعائیں کرنے کے لیے نہیں آیا دنیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بد دعا نہیں فرمائی، بد دعا کیا، بلکہ جب بھی موقع ملا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے دعائیں فرمائی ہیں، دعاؤں میں یاد رکھا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں عرض کرتا ہوں، اور یہ حدیث سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے اور اپنے محمدی ہونے پر فخر کیجئے، محمدی ہونے پر فخر کیجئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں تشریف لائے تو آپ کا چہرہ مبارک کھلا ہوا تھا، خوشی کے اثرات تھے، بڑے خوشگوار موڈ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی بڑے خوش بڑے اچھے مزاج میں خوشی کی حالت میں تشریف لائے ہیں، تو حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے حق میں دعا فرما دیجیے، میرے حق میں دعا فرما دیجیے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی، آپ نے فرمایا اے اللہ، عائشہ کے ظاہری اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دعا سن کر اتنی خوش ہوئیں کہ آپ کا سر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گود مبارک میں گر جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ خوشی دیکھ کر فرماتے ہیں، عائشہ بڑی خوش ہو رہی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول کیوں نہ خوش ہوں، آپ نے اتنی بڑی دعا دے دی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، عائشہ میں یہی دعا ہر نماز میں اپنی امت کے لیے کرتا ہوں، یہی دعا ہر نماز میں روزانہ میں اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں۔ اے اللہ میری امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر فرما، اے اللہ میری امت کے ظاہری گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ میری امت کے باطنی گناہوں کو معاف۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ تو اس لیے میں نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب کچھ ذمہ داری ہماری بھی بنتی ہے، یہ نہیں کہ بھئی ہم اسی بات پہ خوش ہو جائیں، اسی بات پہ ہم خوشیاں منانا شروع کر دیں کہ واہ واہ جی اللہ نے ہمیں سب سے اپنا محبوب پیغمبر ہمیں عطا فرمایا،
ہمیں اپنے محبوب پیغمبر کی امت میں پیدا فرمایا، بغیر مانگے بغیر دعا کیے اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ خوش ضرور ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی ہماری بنتی ہیں، اور یہ ذمہ داریاں قرآن و سنت نے ہمیں بتلائی ہیں۔ اور وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو اپنانا، آپ کے طریقوں پر چلنا، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور ہم اس کے پابند ہیں، ہم سب اس کے پابند ہیں۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں شامل ہے، تو اس کی یہ ذمہ داری ہے شرعاً کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی بنائے، سیرت کے مطابق زندگی بنائے۔ اب ہم ذرا اپنی حالت کو دیکھ لیں کہ کیا ہماری زندگیوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کی کوئی جھلک نظر آ رہی ہے؟ کوئی سنتیں ہماری زندگیوں میں کچھ نظر آ رہی ہیں؟ بازاروں کے اندر ہمیں کہیں نبی کی سنت نظر آتی ہے؟ کاروبار کے اندر ہمیں اپنے نبی کا طریقہ نظر آتا ہے؟ حکومت کے اندر کیا ہمیں اپنے نبی کا طریقہ نظر آتا ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر کیا ہمیں نبی کا طریقہ نظر آتا ہے؟ ہمارے خاص اور عام لوگوں کے اندر کیا ہمیں اپنے نبی کا طریقہ نظر آتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس بات کو سوچا ہے؟ ہم نے اس بات پر غور کیا ہے؟ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہر انسان کی زندگی میں یہ دو لمحات ضرور آتے ہیں، ایک خوشی کا لمحہ، دوسرا غمی کا لمحہ، اور ان دونوں موقعوں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات موجود ہیں کہ ہم نے اپنی خوشی کو کس طریقے سے منانا ہے اور ہم نے اپنی غمی کو کس طریقے سے گزارنا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے موجود ہیں، تعلیمات موجود ہیں، لیکن کہاں تک ان پر عمل ہو رہا ہے؟ بیٹی کی شادی ہو تو ہم کہتے ہیں جی ہمارا پہلا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، تو ہم اس اکلوتے بیٹے کی شادی پر اپنے ارمان پورے نہ کریں، اپنی خواہشات کو پورا نہ کریں۔ ایک طرف ہم اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ گنبد خضرا کے اندر وہ سونے والی شخصیت کے دل پہ کیا گزر رہی ہو کہ یہ میرا امتی ہے، میرا کلمہ پڑھنے والا ہے، اور یہ آج اپنے بیٹی کی خوشی منا رہا ہے لیکن اس کی خوشی میں میری سنت کی جھلک نظر نہیں آتی۔ اور اگر آخری بیٹا ہو تو اس پر بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جی ہمارا آخری بیٹا ہے، ہماری آخری اولاد ہے، ہم اس کے اوپر اپنے ارمان پورے نہ کریں، ہم اپنی خوشیوں کو نہ منائیں، اور ہم دنیاوی معاملات میں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے ناراض ہوتے ہیں نا جی۔ بیٹا کام کاج نہ کرے، بیٹا کاروبار میں ہاتھ نہ بٹائے، بیٹا تعلیم حاصل نہ کرے، بیٹا ماں باپ کی مرضی کے مطابق کہیں پر شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہو، ہم ناراض ہوتے ہیں۔ بسا اوقات بیٹے کو گھر سے نکال دیتے ہیں، لا تعلقی اختیار کر لیتے ہیں، نافرمانی کی وجہ سے آئے دن اخبارات میں آتا ہے فلاں شخص نے اپنے فلاں بیٹے کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیا اور کہا کہ آج کے بعد میرا اس سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیاوی غرض کی وجہ سے ہم اپنی اولاد پہ ناراض ہوتے ہیں، تعلق ختم کر دیتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی اولاد سے ناراض ہوتے ہیں؟ کوئی ہے؟ کبھی اس پر بھی اولاد سے ناراض ہو کے دکھاؤ نا کہ تو نے میرے نبی کی سنت کے مطابق خوشی منانے سے انکار کر دیا ہے، آج کے بعد تیرا میرا تعلق ختم ہو چکا ہے، آج تیرے ساتھ میرا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ کوئی ہے ہم میں سے ایسا؟ کبھی پڑھا ہے آپ لوگوں نے اخبارات میں
کہ کسی آدمی نے یہ اخبار کے اندر یہ بیان لگایا ہو کہ جی میں اس وجہ سے اپنی اولاد سے ناراض ہو چکا ہوں، قطع تعلق میں نے کر لیا ہے کہ یہ میرے نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، نہیں ہو۔ اور کبھی اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے بھی ناراض ہو کر دیکھیں، دنیاوی غرض کے لیے ہوتے ہیں، کبھی اس کے لیے بھی ناراض ہو کر دیکھیں۔ اور آج یہ عہد کریں، یہ عہد کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم میں سے جتنے بھی بیٹھے ہیں، کسی نہ کسی کی آگے بچہ یا بچی ان کے خوشی کا موقع آ رہا ہوگا، ان کی زندگی میں خوشی آئے گی، تو یہ عہد کر لیں کہ ہم خوشی کے موقع پر، اس خوشی کے موقع پر ہم اپنے محبوب کی سنت پر عمل کریں۔ یہ ارادہ کر لیں، یہ کر لیں یہ ارادہ۔ اور ارادے کے اوپر کوئی، آپ کے اوپر کوئی، جیسے وہ جماعت والے کہتے ہیں نا جی کہ ارادہ کرنے پہ نہ خرچہ ہے نہ پرچہ ہے، تو اچھے کام کا اگر ہم ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت بھی عطا کرے۔ تو اس لیے یہ ارادہ کر لیں کہ جتنی ہماری زندگی باقی ہے انشاءاللہ العزیز ہم اپنی اس زندگی کے اندر خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی سکھائیں گے، اور اس پر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنی اولاد کو بھی اس پر لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب۔